والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے، قباء کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن قیام فرمائے۔ یہ 14 دن میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کی فکر کی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تعمیری کام میں حصہ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں 14 دن مقیم تھے، 14 دن رہ کر مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، یثرب کی جانب چلنے لگے، جیسے ہی مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس چیز کی فکر کی، آقا کی کیا فکریں تھیں؟ پیارے بھائیوں، آپ بھی یہی فکروں میں ڈھل جائیے، آقا کی فکریں آپ اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو رہتی ہوئی دنیا میں بھی کامیاب کرے گا۔ آخرت کی جو دنیا لامحدود زندگی ہے، اللہ اس میں بھی آپ کو کامیاب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی احادیث مبارکہ کا خلاصہ ہے، جو بندہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو لے کر آگے بڑھے گا، انشاءاللہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قیامت میں جنت میں وہ جس جگہ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ جگہ دکھا دیں گے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے آقا کی کیا تعلیمات ہیں، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خاطر کیسے کیسے حالات برداشت کیے۔ اللہ اکبر، جب بھی ہم مکے کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، مدنی مکی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک مایوسی چھا جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، چاہتے تو بادشاہی کی زندگی گزارتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو تکالیف میں ڈال کر، مشقتوں میں ڈال کر آنے والے لوگوں کو کس طرح دین پہنچ جائے اس کی فکریں کیا کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے جانے لگے، مدینہ طیبہ میں آئے، مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد جو فکر کی، سب سے پہلے اپنے مسجد کی فکر کی، اللہ کے گھر کی فکر کی۔ چاہتے تو اپنے گھر کی فکر کرتے، یا اپنے رہائش گاہ کی، یا اپنے کو آرام سے رہنے کی فکر کرتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد کو ترجیح دی، مسجد کی تلاش میں رہے۔ پہلے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ کے لوگ یہ حویلی میں نماز پڑھتے تھے۔ حویلی کے 2 حصے تھے، ایک حصے میں بھیڑ اور بکریاں رہتی تھی، دوسرے حصے میں نماز پڑھتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کا معاملہ دیکھے تو سب سے پہلے مسجد خریدنا چاہا، اس کے لیے زمین خریدنا چاہے تو زمین خرید کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو تعمیر کیے۔ صحیح بخاری میں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے زمین کا کچھ حصہ خالی پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، یہ کس کی زمین ہے تاکہ ہم یہاں مسجد کو آباد کریں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ جو جگہ ہے 2 یتیم بچوں کی ہے، جس کا نام سہل ہے اور دوسرے کا نام سہیل ہے، یہ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں ہے۔ اور بازو کچھ قبریں تھیں جو مشرکین کی تھیں، جو مسجد کے لیے ہموار جگہ نہ تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچے جو زمین کے مالک تھے، حضرت سہل اور سہیل رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا، ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، یہ زمین ہمیں فروخت کر دینا۔ جیسے ہی کیا ایمان تھا دیکھو ان بچوں میں بھی،
وہ بچے کہے حضرت سہل اور سہیل رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں قیمت کیوں ادا کر رہے ہیں؟ ہم اس جگہ کو آپ کے لیے تحفے میں دینا چاہتے ہیں، آپ لے لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں اے دونوں بچوں، میں تم سے جو یہ زمین خرید رہا ہوں پیسوں کے مقابل میں، پیسوں کے عوض خریدوں گا، روپیوں کے عوض دوں گا، ورنہ میں آپ کی مسجد جگہ نہیں لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کو قیمت ادا کیے، بعد میں جگہ لیے۔ جب مسجد بننے کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے لیے اینٹیں اٹھا رہے ہیں، صحابہ اینٹیں اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا رہے ہیں، اینٹیں اٹھاتے اٹھاتے چھاتی تک آ گئی۔ میرا یہ گمان تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ اینٹیں گر جائیں گی۔ میں بھاگتا ہوا آقا کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی اگر آپ کہہ دیں تو میں اینٹیں لے کر جاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اے ابو ہریرہ اینٹیں تو بہت زیادہ ہیں، میں یہ لے کر چلا جاؤں گا، بقیہ جو اینٹیں ہیں وہ لے کر آنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کیے، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعمیری کام میں حصہ لے کر آگے بڑھے، بعد میں مسجد کو آباد کیے۔ مدینے میں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے لوگوں کو فکریں کیے کہ کس طرح ہمارے مسلمان بھائی، جو ہمارے مدنی بھائی جو اللہ کے گھروں سے دور ہیں، جو ہمارے انصار بھائی اللہ کے گھروں سے دور ہیں، وہ کس طرح مسجد میں آ جائیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد بنائے مدینہ منورہ میں۔